بس ہم دونوں باتیں کرتے کرتے ہمارا سفر تقریباً آدھا ہو چکا تھا اور میں چلا جا رہا تھا، اور راستے میں آس پاس کے جنگلوں میں نظر دوڑا رہا تھا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا لگ رہی تھی، آسمان بھی کافی کلاؤڈی تھا، بادل تھے آسمان پہ۔ چاند کی 14 تاریخ تھی آج، اور چاند کی روشنی جیسی ہونی چاہیے ویسی نہیں تھی، کیونکہ بادل بہت تھے اور راستہ اندھیرا۔ اور بس تھوڑی ہی دور جا کے ایک جنگل اسٹارٹ ہو گیا۔ مجھے کچھ راستے میں اس طریقے سے نظر آیا جیسے کوئی حرکت کر رہا ہو بیچ روڈ کے اوپر۔ میں نے اسلم سے کہا، اسلم وہ دیکھو، کیا تم کو کچھ نظر آ رہا ہے؟ اسلم کافی دیر دیکھنے کے بعد کہنے لگا، نہیں مجھے تو ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا۔ میں نے بولا اچھا چلو صحیح ہے، دیکھ لیں گے۔ ہم لوگ چلتے رہے، جب قریب پہنچے تو وہاں پہ ایک بچی کو میں نے دیکھا، وہ ہم لوگوں کو دیکھ کے رک گئی اور کھڑی ہو گئی، مسکرا رہی تھی۔ میں نے سائیکل روکی اور پوچھنے لگا، ارے بیٹا تم یہاں اتنی رات کو؟ تو وہ مجھ سے مخاطب ہوئی اور کہنے لگی کہ میں اپنے گھر والوں سے بچھڑ گئی، اس لیے یہاں پہ اکیلی رہ گئی ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا تم کو ڈر نہیں لگ رہا؟ تو کہنے لگی نہیں، مجھے کس بات کا ڈر، کیا آپ مجھے آگے تک گاؤں تک چھوڑ دیں گے؟ اس بچی نے مجھ سے مخاطب ہو کے کہا، بجائے اس کے کہ میں پہلے بولتا، اسلم بول اٹھا، نہیں ہم لوگ گاؤں نہیں جا رہے، ہم لوگ آگے ہی ایک ندی ہے، وہاں پہ ہم لوگ مچھلی پکڑنے جا رہے ہیں۔ اسلم کی یہ بات سن کے میں بہت حیران ہو گیا اور خاموش ہو گیا کہ میں کیا بولوں۔ میرے تو سمجھ نہیں آیا کہ میں اسلم کو کیا بولوں۔ بہرحال وہ لڑکی آ کے بیٹھ گئی، کہنے لگی آپ مجھے چھوڑ دیں، آگے تک چھوڑ دیں۔ میں خاموش ہو گیا اور پینڈل مارنے لگا۔ اسلم جو کہ آگے بیٹھا ہوا تھا، اس نے میری انگلیاں دبائیں، گویا جیسے وہ اشاروں میں کہہ رہا ہو کہ اس لڑکی کو نہیں بٹھاؤ، اس کو اتار دو۔ اس نے میری شکل دیکھی اور مجھے گھور کے دیکھا۔ اسلم، میں نے آنکھیں نیچے کی، میں نے بولا کوئی بات نہیں، چلتے ہیں۔ ہم دونوں چلے، پیچھے وہ لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ جس وقت لڑکی بیٹھی وہ بغیر کسی سہارے کے بیٹھی ہوئی تھی، جیسے اس کو کوئی ڈر ہی نہ ہو۔ میں سائیکل کی پینڈل مارتا ہوا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کھاتا ہوا ہم لوگ چلے جا رہے تھے۔ مجھے احساس ہوا کہ جیسے شاید کوئی ہے ہی نہیں پیچھے۔ میں نے پیچھے پلٹ کے دیکھا تو بس میرا دیکھنا کیا تھا، وہاں ایک خوفناک ادھیڑ عمر کی عورت تھی۔ وہ اتنی خوفناک تھی کہ میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کے لمبے بال، بگڑا ہوا چہرہ، دانت عجیب، بڑے بڑے گدھے جیسے دانت، اور ہاتھ میرے گویا پتہ نہیں کہاں سے لت پت ہو کر آئی تھی، تو بہت بھیانک تھی۔ میں اپنے اوصاف سنبھال نہیں سکا اور سائیکل سے گر پڑا۔ مجھے نہیں معلوم کہ اسلم کہاں گیا، کدھر گیا۔ میں بھاگنے لگا، وہ عورت بھاگنے لگی۔ میں آگے جا کے گرا، وہ فوراً عورت میرے پاس آ گئی۔ میں نیچے زمین پہ لیٹا ہوا تھا۔ جس وقت میں نے آنکھ کھول کے دیکھا اسے تو اس کے پاؤں الٹے تھے۔ جب وہ الٹے پاؤں میں نے دیکھے تو بس میری تو حالت بری ہو گئی، اور بس میں نے سوچ لیا شاید میرا وقت آ گیا ہے۔ پھر بھی ہمت کر کے میں نے بھاگنا شروع کیا۔ میں کلمہ پڑھنا چاہ رہا تھا لیکن نہیں پڑھ پا رہا تھا۔ میں نے دعائیں پڑھنا چاہیے، بھاگتے بھاگتے پاگلوں کی طرح بھاگ رہا ہوں۔ میں ہر کلام پاک پڑھنا چاہا، میں نہیں پڑھ پایا۔ بس میرے منہ سے یہی نکلا، یا اللہ مجھے بچا لے، یا اللہ مجھے بچا لے۔ میں پاگلوں کی طرح بھاگ رہا تھا کہ بھاگتے بھاگتے ایک دم میں کس چیز سے ٹکرایا